بڑے لوگوں کی خیانت اس کے دروازے ہے. یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے. ویسے تو یہ حوالے بدلتے ہیں, صفوں کے صفحے غائب کر دیتے ہیں. امام نووی کی الاذکار کے صفوں کے صفحے غائب کر دیے جن میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر کیسے ہونا ہے. اب نئی چھاپ کے اپنے ریالوں کے زور پر دین بدلنا چاہتے ہیں. اب یہ جو انگلش میں ٹرانسلیشن کتابوں کی ہوئی, اس میں وہ سمجھتے ہیں کون ہماری تلاشی لے گا اور کون چوری پکڑے گا. ادارہ صراط مستقیم نے یہ بھی تہیہ کیا کہ اس طرف بھی توجہ کی جائے. اب بطور مثال ایک ان کی خیانت, اور وہ مکتبہ یہاں لاہور میں بھی اس کی برانچ موجود ہے, دارالسلام کی, جس نے ٹرانسلیشن اس کی آپ کروائی ہے, شائع کی ہے. اور خیانت دیکھنا حدیث کو بدلنا, دین کو معاذ اللہ بگاڑنے کے مترادف ہے. یہ جامع ترمذی ہے, اس میں قبر والوں کی شان کا ذکر ہے. حدیث تو میں وہ پہلے پیش کر چکا ایک سیمینار کے اندر. باب ما جاء فی سورۃ الملک, سورۃ الملک کی فضیلت کیا ہے. ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء اولی قبر وهو لا يحسب انه قبر انسان. صحابہ مہم پہ نکلے, خیمہ لگایا, سمجھتے تھے یہاں کوئی نہیں. اذن فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک, لیکن وہاں زمین میں کوئی تھا اور سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. حتی ختمہا, یہاں تک کہ پوری سورہ ملک اس نے ختم کر ڈالی. صحابہ گئے واپس, آقا علیہ السلام سے پوچھا معاملہ کیا ہے. صحابہ کا یقین تھا ہمیں یہاں رہتے ہوئے وہ پتہ نہیں جو محبوب علیہ السلام کو گھر بیٹھے پتہ ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تعجب کیا ہے, ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ. یہ سورہ ملک کا کمال ہے, جو دنیا میں پڑھے قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے. اور سورہ ملک اس کو عذاب سے بچاتی ہے اور عذاب کو روکتی ہے. اب میں پھر اس سوچ کو دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں قبر میں تم نے اتارا, آنکھیں تم نے بند کر دی. میں کہتا ہوں اندر سے بولنا پھر اس نے شروع کیوں کر دیا. صحابہ کہتے ہم نے سنا, حتی ختمہا, سنا ہے تو پتہ چلا زندہ ہے. اور زندہ و تبندہ کیسے ہیں کہ حافظہ بھی ٹھیک ہے, کوئی متشابہ نہیں لگا, پوری سورہ ملک ختم کر ڈالی. اس سے جس شخص نے اترا ہوا قرآن پڑھا اس کی یہ شان ہے, تو جن کے سینے پہ اترا ہے ان کی قبر شریف میں کتنی بڑی شان ہوگی. اب یہاں چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, درجنوں مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں. اب اس کا ترجمہ اس کا جس انداز میں کیا گیا, دیکھو کتنی بڑی خیانت اس میں کی گئی. کہتے ہیں one of the companions of the prophet put up tent upon a grave without knowing that it was a grave. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خیمہ لگا دیا ایک جگہ پہ, یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں قبر ہے, اس جگہ پہ خیمہ لگا دیا. پھر کہتے ہیں when he realized that it was a person's grave, he recited Surah Al-Mulk until its completion. When he realized, جب اس نے یہ محسوس کیا that it was a person's grave, کہ یہ ایک انسان کی قبر ہے, تو پھر کیا کیا. کہتا ہے کہ he recited سورہ الملک, اس نے جو قبر کے باہر کھڑا تھا اس نے سورہ ملک کی تلاوت کر دی until its completion, اختتام تک. then he went to the prophet, پھر وہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی وہ صحابی, and said, O messenger of Allah, indeed I erected my tent without realizing that it was upon a grave. میں نے خیمہ لگا دیا یہ جانے بغیر کہ یہ قبر ہے, میں نے وہاں پہ خیمہ لگا دیا. So when I realized that there was a person in it, I recited Surah Mulk. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تو کسی کی قبر ہے تو میں نے سورہ ملک پڑھی, میں نے سورہ ملک پڑھی. حدیث کیا ہے کہ قبر والے نے سورہ ملک پڑھی, قبر والے نے سورہ ملک پڑھی. اب قبر والے کی سورہ ملک سے تو سارا مسلک اہل سنت ثابت ہوتا. قبر والا سورہ ملک پڑھے تو ولی زندہ, قبر والا سورہ ملک پڑھے تو حیات اولیاء ثابت, اور قبر والے کا تصرف ثابت.
اور قبر والے کی آواز کا باہر نکل آنا ثابت، اور اس سے ان کے مسلک کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ ترجمہ دین سکھائے گا اور جن تک حدیث اس ٹرانسلیشن کے ذریعے پہنچے گی تو ان کو کتنا زہر دے دیا گیا، یہ سلو پائزن۔ اب وہ کہیں گے کہ اندر والے نے نہیں پڑھی، باہر والے نے پڑھی ہے، آئی ریسائٹڈ، میں نے تلاوت کی، میں نے پڑھی، جبکہ ادھر حدیث شریف میں واضح طور پر ہے اذن فی انسان یقرأ، غیب کا صیغہ ہے، یقرأ انسان کی طرف ضمیر راجع ہے۔ ہوا کہ وہ انسان سورہ ملک پڑھ رہا تھا، اور آگے جا کر جب بتایا تو پھر بھی یہ کہا یقرأ، 2 مرتبہ یقرأ غیب کا صیغہ ہے، اور ترجمہ کرنے والے نے 2 مرتبہ ہی متکلم کا بنایا ہے، ہی کی جگہ آئی استعمال کر دیا ہے۔ اب جن کے نزدیک ہی اور آئی میں فرق نہ رہے، ان کی آئی گئی کا اندازہ کیسا ہوگا؟ اس بنیاد پر یہ سوچ لو، یہ ان لوگوں کے مکتبے، یہ دار الاسلام یا دار السلام، یہ دار السلام ہے، یہ سلامتی کی بات کر رہا ہے۔ کتنی خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر، سرکار کے فرمان کے اندر، صحابہ کے بیان کے اندر، میرے نبی علیہ السلام نے جو تصدیق کی اس دین کے لحاظ سے، یعنی واضح طور پر اتنی خیانت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین بدل دیں گے، مسلک بدل دیں گے، مگر رب کعبہ کی قسم اہل سنت و جماعت بیدار ہیں، تیار ہیں، اور ان لوگوں کو لگام دے کر یہ بتائیں گے کہ یہ دین قیامت تک اپنی اب و تاب سے چمکتا رہے گا۔